اختلاط حرام ہونے کے دلائل۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں اور میرا خاوند عربی زبان سیکھنے کے لیے مخلوط کلاسوں میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اختلاط جائز نہیں، لیکن ہمیں یہ بتلا دیں کہ اختلاط کہتے کسے ہیں اور دلائل کے مطابق اس کا کیا حکم ہے۔ سوال کے لیے اضافی معلومات یہ ہیں، کلاس میں 10 طالب علم ہیں جن میں سے اکثر خواتین ہیں، تو کیا میں اور میرا خاوند کلاس میں شرکت کرنے کے لیے جائیں؟ یاد رہے کہ ان میں سے کچھ غیر مسلم طلباء بھی ہیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ خواتین و حضرات ایک جگہ جمع ہوں، ایک ہی جگہ گھل مل کر رہیں، ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے کو دیکھیں، یہ سب کام شریعت کے مطابق حرام ہیں، اس لیے کہ یہ فتنے کا باعث ہیں جس سے شہوت بھڑکتی ہے اور انسان کے لیے زنا و فحاشی کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ کتاب و سنت میں اختلاط کے حرام ہونے کے بارے میں بہت سے دلائل موجود ہیں، جن میں سے کچھ سماعت کیجیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اور جب تمہیں ازواج نبی سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے رہ کر مانگو، یہ بات تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ تر ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے تمہیں عورتوں کے پاس علیحدگی میں جانے سے منع کیا ہے، اسی طرح تم ان کی طرف بالکل دیکھو بھی نہ، اور اگر کسی کو کوئی چیز لینے کی ضرورت ہو تو تب بھی ان کی طرف نہ دیکھے، بلکہ پردے کی اوٹ میں رہتے ہوئے ان سے اپنی ضرورت کی چیز مانگے۔ جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی خواتین و حضرات کے اختلاط کا اللہ کے ہاں محبوب ترین مقام یعنی مساجد میں بھی خیال رکھا ہے، اور مرد و زن کی صفیں جدا جدا رکھی ہیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد خواتین کے چلے جانے تک مردوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، اور خواتین کے مسجد میں داخلے کا دروازہ ہی علیحدہ مختص کر دیا۔ ان سب باتوں کے دلائل کچھ یوں ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ کے سلام پھیرنے کے بعد عورتیں چلی جاتیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اٹھنے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے۔ ابن شہاب کہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں واللہ اعلم کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے ٹھہرتے تھے کہ لوگوں کے جانے سے پہلے عورتیں چلی جائیں۔ بخاری حدیث نمبر 793۔ اور اسی روایت کو ابو داؤد نے کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 786 کے تحت ذکر کیا ہے، اور اس کے لیے عنوان قائم کیا ہے، باب ہے نماز کے بعد خواتین کے مردوں سے پہلے جانے کے بیان میں۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دروازہ ہم خواتین کے لیے مختص کر دیں۔ نافع کہتے ہیں اس کے بعد فوت ہونے تک ابن عمر اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 484۔ کتاب الصلاح باب خواتین کے لیے دروازہ مختص کرنے کے بارے میں سختی کے متعلق۔ ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے اور بری صف آخری صف ہے، اور خواتین کی بہترین صف آخری ہے اور بری صف پہلی صف ہے۔ مسلم حدیث نمبر 664۔ مذکورہ بالا حدیث شریعت کے اختلاط کی ممانعت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ مرد جتنا خواتین کی صفوں سے دور ہوگا اتنا ہی افضل ہوگا، اور جتنی ہی عورت مردوں کی صفوں سے دور ہوگی اتنی ہی افضل ہوگی۔ اگر یہ سب اقدامات مسجد میں اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ عبادت کے لیے پاک صاف جگہ ہے، اور اس جگہ پر مرد و خواتین شہوت سے کوسوں دور ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ جگہوں میں یہ اقدامات اٹھانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ ابو اسید انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ مسجد سے نکل رہے تھے کہ مرد و خواتین کا راستے میں اختلاط ہو گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواتین کو فرمایا، پیچھے رہو، تمہارے لیے راستے کے درمیان میں چلنا جائز نہیں ہے، تم راستے کے کنارے پر چلو۔ چنانچہ اس کے بعد خواتین دیوار کے ساتھ لگ کر چلنے لگیں، حتیٰ کہ دیوار کے ساتھ چلنے کی وجہ سے ان کے کپڑے اٹکنے لگے۔ ابو داؤد کتاب الادب باب ہے خواتین کے مردوں کے ساتھ راستے میں چلنے کے بارے میں۔
اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت بازاروں، ہسپتالوں، جامعات وغیرہ اکثر جگہوں پر مرد و خواتین کا اختلاط عام ہے، لیکن ہم اس بارے میں کہیں گے: نمبر 1، اسے ہم نے اپنی مرضی سے اختیار نہیں کیا اور نہ ہی اس پر راضی ہیں، اور خاص طور پر دینی دروس اور اسلامی اداروں کی مجلس ادارت میں اسے پسند بھی نہیں کیا جاتا۔ نمبر 2، مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلاط سے بچنے کے لیے وسائل کو بروئے کار لاتے ہیں، جیسے کہ مرد اور خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ، دونوں کے لیے الگ دروازے، آواز پہنچانے کے لیے جدید آلات، اور تعلیم نسواں کے لیے خواتین معلمات کا بندوبست کرنا۔ نمبر 3، اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہیں اور نظریں جھکا کر اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک تحقیق جو کہ کچھ مسلم سماجی کارکنوں نے اختلاط کے بارے میں کی تھی، اس کا کچھ حصہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: جب ہم نے یہ سوال رکھا کہ آپ کے علم کے مطابق شریعت میں اختلاط کا کیا حکم ہے، تو اس کا نتیجہ کچھ یوں تھا۔ جواب دینے والے 76% لوگوں نے کہا جائز نہیں ہے، اور 12% لوگوں نے کہا جائز ہے لیکن اخلاقی اور دینی ضوابط کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور باقی 12% لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ کیا اختیار کریں گے؟ اگر آپ کو اختلاط اور غیر اختلاط والی جگہ پر کام مل رہا ہے تو آپ کس کو اختیار کریں گے؟ اس سوال کا جواب فیصد کے اعتبار سے کچھ اس طرح تھا: 67% نے غیر اختلاط کو پسند کیا، 9% لوگوں نے اختلاط والی جگہ پسند کی، 15% لوگوں نے کسی بھی جگہ کام کرنے کو ترجیح دی۔ ان کے متعلقہ اداروں میں کام ہو، چاہے اختلاط ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ شرمناک واقعات: اختلاط کی وجہ سے آپ کو کبھی شرمندہ ہونا پڑا؟ تحقیق میں حصہ لینے والوں کی طرف سے شرمناک واقعات بیان کیے گئے جو آپ کی سماعت کی نظر کرتے ہیں۔ میں ملازمت کے دنوں میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو میری ایک پردہ نشین ساتھی نے اپنی سہیلیوں کے درمیان حجاب کھولا ہوا تھا، اور اچانک میرے داخل ہونے کی وجہ سے مجھے کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے لیے یونیورسٹی کی لیبارٹری میں تجربہ کرنا ضروری تھا، لیکن میں اپنی باری کے دن غیر حاضر تھا، جس کی وجہ سے مجھے اگلے دن جانا پڑا، اور اس دن لیبارٹری کے اندر میں اکیلا ہی مرد تھا اور باقی سب طالبات، استانی اور لیبارٹری انچارج سب خواتین تھیں۔ مجھے اس سے بہت کوفت ہوئی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی حرکات و سکنات کو محدود کرنا پڑا۔ مجھے مسلسل اجنبی، نسوانی اور گھورتی ہوئی آنکھوں کا سامنا تھا، اور ایک خاتون کا کہنا تھا کہ میں الماری میں سے خواتین کا مخصوص پیڈ نکال رہی تھی کہ پیچھے میرا ایک ساتھی اپنی الماری سے کچھ ضروری اشیاء نکالنے کے لیے کھڑا تھا۔ جب اس نے مجھے منہمک حالت میں دیکھا تو مجھے شرمندگی سے بچانے کے لیے جلدی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں: میرے ساتھ ایک دفعہ یونیورسٹی کی ایک طالبہ کا مجمع بھرے برآمدے کے موڑ پر ٹکراؤ ہو گیا۔ یہ طالبہ لیکچر میں شرکت کے لیے تیزی سے چلتی جا رہی تھی، اور ٹکراؤ کی بنا پر وہ اپنا توازن کھو بیٹھی اور میرے بازو کے ساتھ اس طرح لپٹ گئی جیسے کہ میں نے اسے اپنی باہوں میں لے رکھا ہو۔ اب آپ ہی خیال کریں کہ مجھے اور اس طالبہ کو کتنا شرمندہ ہونا پڑا، جہاں اوباش قسم کے لڑکوں کا مجمع لگا ہوا ہو۔ ایک صاحب کہتے ہیں: یونیورسٹی میں میری ایک ساتھی اسٹیج کی سیڑھیوں پر گر گئی اور اس کے کپڑے بڑے ہی شرمناک انداز سے کھل گئے۔ وہ سیڑھیوں پر الٹی گرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھال بھی نہ پائی۔ پھر اس کے قریب ہی کھڑے کسی لڑکے نے اس کی سطر پوشی کی اور اٹھنے میں مدد کی۔ ایک خاتون کہتی ہیں: میں ایک کمپنی میں کام کرتی ہوں، ایک بار اپنے انچارج کے پاس کچھ کاغذات دینے کے لیے گئی، اور پھر بعد میں اس نے مجھے کمرے سے نکلتے ہوئے دوبارہ آواز لگائی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ سر نیچے کیے ہوئے تھا۔ میں نے کچھ انتظار کیا کہ کوئی اور فائل یا کچھ اور دستاویزات لانے کا مطالبہ کرے گا۔ مجھے اس کا تردد عجیب سا لگا۔ اس نے اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے اپنے میز کی بائیں طرف منہ موڑ لیا، اور اسی دوران اس نے مجھ سے بات کی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے متنبہ کرنے کے لیے یہ بات کرے گا کہ میرے کپڑے حیض کے خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ مجھے اتنی کوفت ہوئی اور میرے دل سے دعا نکلی کہ کاش اس وقت سے پہلے ہی مجھے زمین نگل لیتی۔ اختلاط کے ڈسے ہوئے سچے واقعات۔ امید کی کرنیں ختم ہو چکی ہیں۔ محمد
ایک سمجھدار خاتون ہیں جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، وہ آپ بیتی بیان کرتی ہیں۔ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ سفید پوشی کی زندگی گزاری۔ ہمارے درمیان قابل قدر کوئی ہم آہنگی نہیں تھی، اور نہ ہی میرا خاوند کسی طاقتور شخصیت کا مالک تھا جو مجھے بطور بیوی خوش رکھ سکے، لیکن اس کی عادتوں نے مجھے چشم پوشی کرنے والا بنا ڈالا کہ میں ہی اپنے خاندان کے بارے میں اکثر فیصلے اور ذمہ داریوں کو نبھاتی۔ میرا خاوند اپنے دوست جو کہ کاروبار میں شریک تھا اس کا کافی ذکر کرتا تھا، اور اپنے دوست کے ساتھ اپنے آفس میں کافی دیر تک رہتا۔ یہ دفتر کئی سالوں سے ہمارے گھر ہی کے ایک حصے میں بنا ہوا تھا۔ پھر حالات کچھ ایسے ہوئے کہ یہ شخص اور اس کی اہلیہ ہمارے گھر آئی، اور پھر میرے خاوند کی دوستی کے باعث دونوں گھرانوں میں آنا جانا شروع ہو گیا، اور اس حد تک بڑھ گیا کہ کتنی بار آتے جاتے اور کتنے گھنٹے ملاقات جاری رہتی اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، بلکہ بسا اوقات وہ اکیلا ہی آ جاتا اور میں اور میرا خاوند گھنٹوں تک بیٹھے رہتے۔ میرا خاوند اس پر حد سے زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اسے قریب سے دیکھ لیا تھا، وہ کتنا ہی باکمال قابل احترام تھا، اور میں اس کی طرف بڑی شدت کے ساتھ مائل ہونے لگی، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ وہ بھی اپنی شخصیت میرے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد معاملات کچھ عجیب انداز میں تبدیل ہونے لگے۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ یہی وہ شخص ہے جس کو میں چاہتی ہوں، اور اپنی زندگی میں اسی کے بارے میں سہانے خواب دیکھے تھے۔ یہ سوچ اب میرے ذہن میں کیوں آ رہی ہے؟ اتنے سال گزرنے کے بعد وہ شخص ہر بار میری نگاہوں میں بلند ہوتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف میرا خاوند نگاہوں سے گرتا جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ مجھے اس شخص کی خوبیوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے خاوند کے عیب تلاش کر سکوں۔ کچھ دیر کے لیے معاملہ میرے اور اس محترم شخص کے درمیان دن رات مشغول رکھنے والے خیالوں تک ہی رہا، پھر نہ میں صبر کر سکی اور نہ وہ۔ آخر کار ہم نے اپنے دلوں میں موجود محبت کا اظہار کر ہی دیا، اور اسی دن سے میری زندگی ختم ہونے کے باوجود میرے نزدیک میرا خاوند وہی کمزور اور حقیر انسان بن گیا جس میں کوئی مثبت خوبی نہیں۔ میں اس سے نفرت کرنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اپنے خاوند کے بارے میں اتنا بغض کہاں سے آ گیا۔ میں اپنے آپ سے پوچھتی کہ کس طرح میں نے اتنے سالوں تک اکیلے اس بوجھ کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے رکھا، تو مجھے جواب ملتا زندگی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے۔ معاملات اس حد تک بگڑ گئے کہ میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، اور پھر واقعی اس نے مجھے میری خواہش پر طلاق بھی دے ڈالی، اور اس کے بعد وہ انتہائی گرا ہوا شخص بن گیا۔ اس سے کڑوی بات یہ ہے کہ طلاق کے بعد مجھ سے گھرانہ، بچے اور خاوند سب چھین جانے کے بعد اس آدمی کے بھی گھریلو معاملات بگڑ گئے، اس لیے کہ نسوانی فطرت کے باعث اس کی بیوی بھی دال میں کالا کالا بھانپ چکی تھی، جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ اسے غیرت نے اس حد تک سنگ دل بنا دیا تھا کہ ایک بار آدھی رات کے بعد 2 بجے میرے گھر آدھم کی چیخ و پکار اور آہ و بکا کے ساتھ مجھ پر مختلف الزامات کی بارش کر دی، کیونکہ اس کا گھرانہ بھی برباد ہونے کے راستے میں تھا۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ یہ کارگزاری انہی مجالس کی ہے جس میں ہم سب اکٹھے مل جل کر بیٹھتے تھے۔ انہی کی وجہ سے ہمارے درمیان غیر مناسب وقت اور غیر مناسب عمر میں تعارف ہوا۔ میرا گھرانہ برباد ہو گیا اور بچا اس کا بھی نہیں۔ میں نے ہر چیز کو کھو دیا، اور اب میں جانتی ہوں کہ ہم اس طرح پھنس چکے ہیں کہ میرے اور اس کے حالات کسی بھی مثبت قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں اس وقت اتنی منحوس ہو چکی ہوں کہ کبھی ماضی میں ایسا وقت مجھ پر کبھی نہیں گزرا تھا، اور اب میں خیالی خوشیوں اور گمشدہ امید کی تلاش میں ہوں۔ ایک کے بدلے ایک۔ ام احمد ہمیں بتلاتی ہوئی کہتی ہیں، میرے خاوند کے کچھ شادی شدہ دوست تھے۔ ہم بڑے ہی مضبوط تعلقات کی بنا پر ہفتے میں ایک بار کسی کے گھر میں رات کو گپ شپ کے لیے جمع ہونے کے عادی بن چکے تھے۔ میں اپنے آپ میں اس فضا سے غیر مطمئن تھی کہ یہاں پر رات کا کھانا، مٹھائیاں، میوہ جات، جوس، لطیفوں اور مذاق کی وجہ سے لگائے جانے والے اونچے اونچے اور بلند کہکہے اکثر اوقات ادب کی حدود سے بھی تجاوز کر جایا کرتے تھے۔ دوستی کے نام پر تکلف نامی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ بہت ہی کھلا مذاق بغیر کسی شرمساری کے ہوتا تھا،
اور اس میں بڑے ہی جنسی اور خواتین کے مخصوص اعضاء جیسے حساس موضوعات کو محور گفتگو بنایا جاتا تھا، بلکہ یہ ایک عام سی چیز تھی اور سب لوگوں کے لیے قابل توجہ بھی۔ ان سب معاملات میں اگرچہ میں بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا جس نے اس گندی فضا کے بھیانک نتائج بھی سامنے رکھ دیے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو فون پر انہی دوستوں میں سے ایک کی آواز تھی۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا اور ساتھ ہی میں نے مزید بات کرنے سے معذرت کر لی کہ میرا خاوند گھر نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے جواب دیا کہ اسے اس بات کا علم ہے اور اس نے میرے لیے ہی کال کی ہے۔ مجھے اس کی اس بات پر شدید غصہ آیا کہ وہ میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے اسے خوب سخت منہ کی سنائی، لیکن اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میرے ساتھ اتنے غیرت مند لہجے میں بات مت کرو، یہ انداز صرف اپنے خاوند کے ساتھ اپنایا کرو، اب ذرا دھیان رکھنا وہ کیا گل کھلاتا ہے۔ اس کی اس بات نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ شخص صرف میرے گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میرے ذہن میں خاوند کے متعلق شکوک پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد بہت بڑی قیامت کھڑی ہو گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا خاوند کسی اور خاتون کے ساتھ غلط تعلق قائم کیے ہوئے ہے۔ اس وقت یہ معاملہ میرے لیے زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ میں نے اپنے خاوند کے سامنے یہ کہتے ہوئے انکشاف کیا کہ تم اکیلے ہی غلط تعلقات قائم نہیں کر سکتے، مجھے بھی اسی طرح کی فرمائش کی گئی تھی اور میں نے اس کے دوست کا سارا قصہ سنا دیا۔ یہ سن کر اسے بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ میں نے اسے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اس عورت کے ساتھ غلط تعلق کو قبول کر لوں تو مذکورہ فرمائش اس کے بدلے میں تم بھی قبول کرو۔ میں نے اسے زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور اس وقت میں خود بھی تھر تھرا گئی۔ اسے پتہ تھا کہ میں اس کا حقیقی مطلب مراد نہیں لے رہی، لیکن اسے ہماری زندگی میں آنے والی مصیبت کا اندازہ ضرور ہو چکا تھا، جس کا سبب وہی گندی فضا تھی جس میں ہم رہ رہے تھے۔ میں نے اپنے خاوند کو خوب کوسا، یہاں تک کہ اس نے اس بازاری عورت کو چھوڑ دیا اور بعد میں اپنی غلطی کا میرے سامنے اعتراف بھی کر لیا۔ واقعی اس نے بازاری عورت کو چھوڑ دیا تھا، وہ اپنے بچوں اور گھرانے میں لوٹ آیا، لیکن میرے خاوند کے لیے دوبارہ میرے دل میں پہلے والا مقام و مرتبہ کون دے گا؟ کون اس کا احترام، ہیبت اور میرے سانسوں میں اس کی قدر واپس لوٹائے گا؟ ماضی کی گندی محفلوں سے لگنے والا ایک بہت بڑا زخم میرے دل میں باقی رہ گیا، جس کی وجہ سے میں ندامت، پشیمانی اور اندرونی جلن کا شکار رہتی ہوں۔ ذہانت بھی فتنہ ہے۔ عبد الفتاح اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی کمپنی کے ایک ڈپارٹمنٹ کا بطور ہیڈ کام کرتا ہوں۔ کافی عرصہ سے میں اپنی ایک ساتھی سے بہت متاثر تھا، اس کی خوبصورتی کی بنا پر نہیں بلکہ ذہانت، مہارت اور کام کے ساتھ دل لگی کی وجہ سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی قابل احترام شخصیت کی مالک تھی، پاک باز بھی، کام کے علاوہ کہیں نہیں جھانکتی تھی۔ پھر تأثر تعلقات میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ میں شادی شدہ شخص ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں اور فرائض کی ادائیگی میں بالکل کمی نہیں آنے دیتا۔ میں نے اس کے سامنے اپنے جذبات کھول دیے، لیکن مجھے مثبت جواب نہ ملا۔ وہ بھی شادی شدہ اور بال بچے دار تھی، وہ کسی بھی انداز میں تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بسا اوقات شیطانی وساوس اور خیالات آتے ہیں کہ کاش اس کا خاوند اسے طلاق دے دے تاکہ میں اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے اس پر کام کے ذریعے بوجھ ڈالنا شروع کر دیا، اپنے افسروں کے سامنے اس کے مقام کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری انتقامی کارروائی بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ اسے کشادہ دلی سے قبول کرتی، کسی قسم کا غصہ، تبصرہ یا تیور نہ چڑھاتی، وہ بس کام کام اور کام ہی کرتی جاتی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا کام ہی اس کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور اسے اچھی طرح اس بات کا اندازہ بھی تھا۔ جس قدر وہ مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتی، اسی طرح میرے دل میں بھی اس کی محبت بڑھتی جاتی تھی۔ یہ میں ہی تھا جو عورتوں کے فتنے میں آسانی سے نہ آنے کا دعویٰ کرتا تھا، دلیل یہ دیتا تھا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ملازمت کے تقاضوں کے مطابق حدود سے تجاوز نہیں کرتا، لیکن اس نے مجھے اپنے چنگل میں پھنسا لیا۔ اس کا کیا حل ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ نون عین عین 19 سالہ ایک لڑکی ہمیں اپنی آپ بیتی بیان کرتی ہے۔
मैं उस वक़्त छोटी सी बच्ची थी। रात के वक़्त हमारे घर में जमा होने वाले दोस्तों को देखती थी। मुझे याद है कि मैं एक शख्स की तमाम हरकत व सकानात और उसके चाल चलन को खूब गौर से देखती, और वो शख्स मेरा बाप था। उसकी आंखें वहाँ मौजूद ख़वातीन को ताड़ती रहती थीं। उसकी नज़रें कभी उनकी रानों पर तो कभी उनके सीने पर पड़ती थीं। वो कभी किसकी आंखों पर गज़लें जड़ देता तो कभी किसी के बालों पर, और कभी किसी की कमर पर। मेरी माँ बेचारी उन दावतों के लिए जबरन तैयारी में लगी रहती। मेरी माँ बहुत ही सादा सी खातून थी। उन मेहमान ख़वातीन में एक खातून मेरे वालिद को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में लगी रहती थी। कभी उसके करीब आकर बैठ जाती तो कभी मटक मटक कर हरकतें करती। मैं उसे बड़े एहतमाम के साथ देखती थी, जबकि मेरी वालदा बावर्ची खाने में अपने मेहमानों के लिए खाने की तैयारी में मशगूल रहती। फिर अचानक ही रात की ये मजलिसें ख़त्म हो गईं। मैंने अपनी सिगर सिन्नी के बावजूद कुछ समझने की कोशिश की कि हुआ क्या, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में ना आ सका। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक़्त मेरी वालदा मुकम्मल तौर पर दिल शिकस्ता हो चुकी थीं, और इसके बाद हमारे घर में मेरे वालिद का नाम लेना भी पसंद नहीं करती थीं। मैं कुछ बड़ी उम्र के लोगों को अपने इर्द गिर्द एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर करते हुए, ख़यानत, बेडरूम, उसने उन्हें अपनी आंखों से देखा, बाजारी खातून, बड़ी शर्मनाक हालत में, इस तरह की बातें मैं सुना करती थी जो सिर्फ़ समझदार अफराद ही समझ सकते थे। मैं जब बड़ी हुई तो सब कुछ समझ गई और मुझे तमाम मर्दों से नफ़रत हो गई। ये सब ख़यानत करते हैं। मेरी माँ अंदर से टूटी हुई है। जो भी हमारे पास आता है वो मेरी वालदा पर तोहमत लगाता है कि ये मर्दों को उचक लेती है, और अनकरीब ही मेरे वालिद को भी कहीं गिरा देगी। जबकि मेरा बाप, वो अभी भी अपना पसंदीदा मशगला अपनाए हुए है, और वो है ख़वातीन के साथ खरमस्तियाँ, लेकिन घर से बाहर। मेरी उम्र इस वक्त 19 साल है। मैं बहुत से नौजवान छोकरों को जानती हूँ। मुझे उनसे इंतकाम लेते हुए बड़ा ही मज़ा आता है कि वो बिल्कुल मेरे बाप जैसा रवैया अपनाते हुए नज़र आते हैं। मैं उन्हें धोखा देकर फंसाती हूँ, लेकिन उन्हें अपना एक बाल भी छूने नहीं देती। वो मेरी चोंचली हरकतों की वजह से शॉपिंग मॉल, मार्केटों में मेरे पीछे पीछे रहते हैं। मेरा फ़ोन कभी भी खामोश नहीं होता, और बसा औक़ात मुझे ख़वातीन और मेरी माँ की तरफ से इंतकाम लेते हुए बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है, और अक्सर औक़ात मुझे इतनी मायूसी होती है कि मेरा दम घुटने लगता है। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा स्याह बादल छाया हुआ है, जो कि मेरा वालिद है। सर से पानी गुज़रने से पहले स्वाद नून आइन अपना तजर्बा बयान करती है। मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि कभी मुझे अपनी मुलाजमत के दौरान मर्दों से भी वास्ता पड़ेगा, लेकिन ऐसा हकीकत में हो गया। मैं इब्तिदा में निकाब इस्तेमाल करते हुए मर्दों से पर्दा किया करती थी, लेकिन मुझे कुछ बहनों ने मशवरा दिया कि ये लिबास मेरे जिस्म को मज़ीद नुमायाँ कर देता है, इसलिए बेहतर यह है कि आप निकाब न किया करें, और वैसे भी आपकी आंखें कुछ मुनफरिद हैं। तो मैंने भी उनकी बात मानते हुए कि बेहतर यह है कि निकाब उतार दूं, तो मैंने अपने चेहरे का पर्दा उतार दिया। लेकिन इख्तिलात के साथ कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे ओपरापन महसूस हुआ, जिसकी वजह यह थी कि मैं अपने साथियों के साथ गपशप, हंसी मजाक में हिस्सा नहीं लेती थी, और सब लोग यही कहते थे कि इनकी नज़र में इस वहशी औरत से बच कर रहना। ये बात ऐसे शख्स ने बयान की जिसने बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों में कह दिया था कि मैं मगरूर और तकब्बुर करने वाली शख्सियत से कोई तामुल नहीं करना चाहता, जबकि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मैं इसके बरअक्स थी। इसके बाद मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अपने आप पर जुल्म क्यों करूं, और अपने साथियों के लिए नापसंदीदा अंदाज़ क्यों इख्तियार करूं। तो मैं भी उनके साथ गपशप और हंसी मजाक में शिरकत करने लगी। इसके बाद सबको पता चल गया कि मैं गुफ्तगू करने में बड़ी महारत रखती हूँ, और मुझे दूसरों को कायल और उन्हें मुतासर करने का ढंग भी आता है। इसी तरह मेरे बात करने का अंदाज़ कुछ ऐसा था जो पुरएतमाद और मज़ीद बरआं कुछ साथियों के लिए दिलकश भी होता था। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि मैंने अपने इंचार्ज के चेहरे पर भी मेरे अंदाज़ की वजह से असरात देखने को मिले, और मेरे अंदाज़े गुफ्तगू जिस्मानी इशारों से बड़ा महसूस होता, बल्कि जानबूझकर ऐसे मौज़ूआत को छेड़ देता जिसमें मैं भी अपनी राय पेश करूं। मुझे उसकी नज़रें कुछ अजीब सी दिखाई देती,
اور میں اس بات کا بھی انکار نہیں کرتی کہ اس آدمی کا تھوڑا بہت خیال میرے دل میں بھی اتر چکا تھا، اگرچہ مجھے اس بات پر بھی تعجب ہوتا تھا کہ کتنی آسانی سے ایک آدمی دیندار خاتون کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور اگر عورت خود ہی بے پردہ ہو اور جسم فروشی اس کا کام ہو تو پھر کیا حال ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے اس کے بارے میں کبھی غیر شرعی طریقے سے نہیں سوچا تھا، لیکن پھر بھی وہ شخص غیر معمولی مدت تک میرے دماغ میں چھایا رہا، اور پھر میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس اجنبی کے لیے تفریح کا باعث بنوں، چاہے مانوی تفریح ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے میں نے وہ تمام راستے بند کر دیے جس کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ علیحدہ بیٹھنا پڑے۔ میں اس ساری آپ بیتی کے بعد کچھ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، کچھ بھی ہو اور جیسا بھی ماحول ہو، خواتین و حضرات کے درمیان آپس میں ملان پایا جاتا ہے۔ اس کا مرد یا عورت جتنا مرضی انکار کرے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ بسا اوقات یہ ملان جائز انداز سے شروع ہو کر ناجائز تک پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 2، انسان اپنی حفاظت کے لیے جتنے مرضی حفاظتی حصار قائم کر لے، لیکن پھر بھی وہ شیطانی چالوں سے پرامن نہیں رہ سکتا۔ نمبر 3، اگر کوئی اپنے آپ کے بارے میں ضمانت دے اور جنس مخالف کے ساتھ عقلی اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کے ساتھ تعامل کرے تو پھر بھی فریق ثانی کے احساسات اور جذبات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 4، آخری بات یہ ہے کہ اختلاط کسی بھی شکل میں اچھا نہیں۔ اس کی وجہ سے کبھی بھی توقع کیے جانے والے فوائد حاصل نہیں ہوتے، بلکہ اس کی وجہ سے فکر سلیم کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر معاملہ ایسے ہی تو کیا کریں؟ اختلاط سے متعلقہ تمام امور کا جائزہ لینے کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ اختلاط کو جتنا مرضی خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے یا اسے معمولی سمجھا جائے، اس کے بھیانک نتائج ہمیں ضرور حاصل ہوں گے۔ انہی نتائج کی وجہ سے ہمارا عائلی نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ فطرت سلیم اس بات کو یکسر مسترد کرتی ہے کہ اختلاط سماجی تعلقات کے لیے صحت مند فضا ہے۔ اسی فطرت سلیم ہی کی وجہ سے مذکورہ بالا تحقیق میں شرکت کرنے والے 76% لوگوں نے غیر مختلط جگہ میں کام کرنے کو ترجیح دی تھی، اور 76% لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شرعی طور پر اختلاط جائز نہیں ہے۔ یہاں پر قابل توجہ بات یہ نہیں کہ ہمارے معاشرے میں موجود اتنی بڑی تعداد صاف ذہن کی مالک ہے، بلکہ جس بات نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اختلاط کو جائز قرار دیا، جن کی نسبت 12% تھی، انہوں نے کہا کہ بغیر کسی استثناء کے اختلاط جائز ہے، بس دین، عرف عام، عادات، اخلاقیات، ضمیر، پاکیزگی اور پاک دامنی وغیرہ جیسی بلند اخلاقی اقدار کی حامل صفات کے دائرے میں رہتے ہوئے جائز ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے ہاں اختلاط کی حد بندی کی جا سکتی ہے۔ ہم انہی لوگوں سے پوچھتے ہیں، اپنے معاشرے میں، بازاروں میں، ملازمت کی جگہوں پر، عائلی اور سماجی ملاقاتوں میں جس اختلاط کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا مذکورہ بالا صفات ان پر صادق آتی ہیں، یا ان جگہوں میں لباس، گفتگو اور تعامل میں حدیں توڑنے کا مقابلہ کیا جاتا ہے؟ ہمیں ان جگہوں پر بے پردگی، بے حیائی، گمراہ کن مناظر، غیر اخلاقی تعلقات، جہاں اخلاق اور نہ ہی ضمیر، ایسے لگتا ہے زبان حال چیخ چیخ کر پکار رہی ہے، اس اختلاط کو وہ لوگ بھی جائز قرار نہیں دیتے جو صحت مند فضا میں اختلاط کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ اختلاط ہی برائیوں کے لیے بنیادی اکائی ہے، جو کہ معاشرے میں موجود بلند اخلاقی اقدار کی مالک فطرتوں کے لیے زرخیز زمین کی طرح ہے، جس کے آس پاس اور در و دیوار میں نشو و نما پاتا ہے، پھر اتنا پھیلتا اور پھولتا ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اور انتہائی خفیہ اور پوشیدہ انداز میں تمام فتنوں کا خاموش سرغنہ بن جاتا ہے، اور کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اسی کے سائے میں دل و دماغ برباد ہوتے ہیں، شہوت کو شہ ملتی ہے، اور ازدواجی خیانت پروان چڑھتی ہے، جس سے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی، عافیت اور اصلاح احوال مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرمائے۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ،
فتویٰ نمبر 1200۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔